آ رہا ہے جس کی وجہ سے زمین کا فرش اور آسمان کی چھت تانی گئی. جاؤ مکے کے پہاڑوں سے پوچھو وہ تمہیں بتائیں گے. یہاں ہم نے خود دیکھا کائنات کے سردار کو بکریاں چراتے ہوئے. 6 سال میں ماں چلی گئی. کہاں گئی؟ کاش تم وہ جگہ دیکھتے. سن 2000 میں اماں آمنہ کی قبر دیکھنے گیا تھا. عمرے پہ گیا تھا. وہاں سے کچھ عربوں کو ساتھ لے کر قبر ڈھونڈی. بڑی مشقت سے پہنچا تھا. ابوا کے ایک جنگل میں ہے. سن 2000 میں وہ جنگل تھا. 1400 سال پہلے وہ کیا چیز ہوگی؟ وہ کیسا ویرانہ ہوگا؟ چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں کالے کالے اور ایسے ان کی چوٹیاں نکلی ہوئی ہیں. کوئی جگہ ایسے سیدھی صاف نہیں ہے. صرف ایک پہاڑی تھی, ایک پہاڑی جس کے اوپر ایک 20 فٹ لمبا چوڑا ایک چھوٹا سا جیسے میدان صاف کر کے رکھا گیا ہو. صدیوں پہلے تیار کر دیا گیا ہو کہ یہ جگہ میرے محبوب کی ماں کی آرام گاہ بننے والی ہے. رہبر نے ہمیں وہاں پہنچایا. ادھر سورج ڈوب رہا تھا اور ادھر وہ ماحول سوگوار. 14 صدی پیچھے مڑ مڑ کے میں نے دیکھا کہ میرا نبی ماں کے سینے پہ سر رکھ کے رو رہا ہے اور اس کی عمر صرف 6 سال ہے اور اس کی ماں پر بھی موت نے حملہ کر دیا ہے اور ماں کی عمر ٹوٹل 22-23 سال ہے. 20 سے 22-23 سال کے درمیان ہے. بھرپور جوانی ہے. بولا نہیں جا رہا ہے, بولا نہیں جا رہا. اور آخر شمع نے بجھنے سے پہلے آخری اپنا بھڑکاوا دکھایا اور ساری طاقت جمع کر کے بیٹے کو دیکھا اور کہا کل حی میت. بیٹا ہر ایک نے مرنا ہے. وکل جدید بال, ہر جوانی نے ڈھلنا زیر زمین جانا ہے. میرا لگتا ہے وقت آ چکا ہے پر ایک وقت آئے گا میرا یہ بچہ سارے عالم کو روشن کرے گا. میں قبر پہ کھڑا یہ سارا تصور کر رہا تھا. پھر جب یہ کل افراد کتنے تھے؟ 3. ایک اماں وہ قبر میں چلی گئی, ایک خادمہ ام ایمن, ایک اللہ کا محبوب 6 سال عمر. یہ مختصر ایک عورت وہ بھی نوکرانی, کوئی ماسی نہیں, کوئی چاچی نہیں, کوئی مامی نہیں, کوئی دادی نہیں, کوئی نانی نہیں کہ جس کی گود میں سر رکھ کے آنسو نکلتے. کوئی دل ٹھنڈا ہوتا. نوکر کے کندھے پہ سر رکھ کے کہاں کسی کے آنسو بہا کرتے ہیں. اپنوں کے سر کندھے چاہیے ایسے وقت میں. تو کیا ہوا جب وہ پہاڑی ایسے تھوڑا سا چڑھنا پڑتا ہے, جب پہاڑی سے نیچے اتر آئے تو اندر کی آگ تو بجھے نہیں, تو آپ نے ام ایمن سے ہاتھ چھڑایا, تیزی سے پہاڑی پر چڑھے اور جا کے ماں کی قبر پہ گر گئے اور اس کو لپٹ گئے. وہ کہا میں نہیں ادھر سے جاؤں گا, میری ماں یہاں ہے, میں کیسے چلا جاؤں. پھر ام ایمن پیچھے آئی ہے اور ان کو اٹھایا ہے. پھر پہاڑی سے نیچے اترے, ان کا ہاتھ ڈھیلا ہوا, پھر ہاتھ چھڑایا, پھر دوڑ لگائی, پھر اوپر چڑھے, پھر جا کے قبر کو یوں جا کے جپھا مار لیا. نہیں میں نہیں جاؤں گا, میری ماں ادھر ہے. پھر ام ایمن آئی, پھر ان کو پکڑا, پھر نیچے لائی, پھر تیسری دفعہ ہاتھ چھڑایا, پھر جا کے قبر کو یوں لپٹ گئے ہیں. زمین بھی رو رہی تھی, آسمان بھی رو رہا تھا. ہاں 63 سال کی عمر میں حج کیا ہے. 57 سال اس بات کو گزر چکے ہیں ماں کو دنیا سے مرے ہوئے. اور غم کیسا ہے جب آپ مدینہ سے نکلے حج کے لیے, 12,000 کا آپ کے ساتھ حاجیوں کا قافلہ ہے, اور جب آپ مکے کے قریب پہنچے تو 1 لاکھ ہو چکا ہے. اب وہ مکے کے قریب ہو جاتا ہے, مدینے سے دور ہو جاتا ہے. تو آپ نے ابوا کے میدان ہے جہاں قافلے ٹھہرتے تھے, آپ نے 1 لاکھ آدمیوں کو ابوا کے میدان میں نہیں ٹھہرایا, ماں کی قبر کے قریب سب کے خیمے لگوائے. وہاں خیمے لگانے کی جگہ ہی کوئی نہیں. 1 لاکھ حاجی احرام باندھے. اور تمہارے نبی نے کیا کیا؟ شہنشاہ نے کیا کیا؟ ماں کی قبر پر گئے اور یوں گھٹنے اٹھائے اور ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے اور یوں سر رکھ کے ایسا روئے جیسے چھوٹے بچے روتے, اور اتنا روئے کتنا, گھنٹوں بیٹھ کے روتے رہے. سر یوں تھا جیسے چھوٹے بچے نہیں رویا کرتے. اس کیفیت کے ساتھ اللہ کا نبی ایسا رویا ہے جیسے وہ آج بھی 6 سال کا ہے. ہاں
پھر کیا کہا؟ پھر کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں اس کی ایسی خدمت کرتا، عشاء کی نماز پر میں مصلی پہ ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا۔ میں کہتا جی اماں جی حکم فرماؤ، نماز بل پوری کرتا، حکم فرماؤ۔ یہ ماں ہوتی ہے۔ جب مائیں بے عزت ہوتی ہیں تو پھر دریا خشک ہو جایا کرتے ہیں، پھر گھروں کے نور بجھ جایا کرتے ہیں، پھر زمینوں کے غلے روٹ جایا کرتے ہیں، پھر ہوائیں پاگل ہو جاتی ہیں، پھر منہ زور طوفان جو بے لگام ہو کر آتے ہیں، پھر وہ تماشا دنیا دیکھتی ہے۔ ہاں اس سے بھی سخت ہوتا اگر تمہارے نبی کی دعائیں نہ ہوتی، اگر اس کا رونا دھونا نہ ہوتا، اگر اس کا اللہ کے سامنے تڑپنا نہ ہوتا تو شاید اس سے بھی زیادہ ہو جاتا۔ میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو بیچ میں لاؤ، اس کے بغیر ہم کنارے نہیں لگ سکتے۔ والضحى واللیل اذا سجا، تیرے روشن چہرے کی قسم، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا، میں تم پہ ناراض نہیں ہوں۔ ہائے یہ ہمارے نعت خواں بیچارے کیا نعت خوانی کریں گے؟ اپنی ظرف کے مطابق کریں گے نا، اپنے علم کے مطابق کریں گے۔ اور انسانی علم کیا علم ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کی قرآن نعت پڑھتا ہو اس کی نعت کون پڑھ سکتا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یہ قرآن کی نعت خوانی۔ قرآن نے اللہ نے اپنے حبیب کو کیسے بیان کیا کہ میرا حبیب، ہم بھی نعت میں کیا کہتے ہیں کہ ہمارا حبیب کیسا ہے، لیکن ہمارے تو الفاظ اپنے علم کی طاقت کے مطابق، ہمارا علم ہی ناقص اور محدود ہے۔ اور میرا اللہ خالق، بنانے والا، خالق بنانے والا، معبود یہ عبد، خالق یہ مخلوق، یہ بندہ وہ معبود، وہ جس نے خود بنایا وہ خود تعریفوں میں لگا۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ قرآن کی نعت خوانی، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قرآن کی نعت خوانی۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ یہ قرآن کی نعت خوانی۔ یا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، یہ قرآن کی نعت خوانی۔ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، یہ قرآن کی نعت خوانی۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، یہ قرآن کی نعت خوانی۔ محمد الرسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، یہ قرآن کے ساتھ یہ نبی کے ساتھ نبی کے صحابہ کی بھی نعت خوانی ہو رہی ہے۔ یہ عجب آیت ہے۔ میرے اللہ نے اپنے نبی کی نعت بھی پڑھ دی اور نبی کے غلاموں کی نعت بھی پڑھ دی۔ کیا غلام آئے ہیں جو مرنے سے پہلے جنت کا پروانہ لیے بیٹھے ہیں۔ ابھی موت آنی ہے، ابھی مرنا ہے، ابھی قیامت آنی ہے، اور یہ مرنے سے پہلے اور دنیا میں بھرپور جوانی میں میرے اللہ کا پیغام سن رہے ہیں۔ کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے حبیب میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کو جنت دوں گا۔ کا میرا وعدہ
اور تیرے رب کا وعدہ سچا، میرا وعدہ ہے کس کا؟ کلن وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے حسنہ کا وعدہ۔ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ۔ اب یہ حسنہ کیا چیز ہے؟ تو ایک اور قرآن کی آیت پڑھو، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ لو بھائی اللہ کہہ رہا ہے میں نے جن کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ یہ دوزخ سے بڑی دور ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ اتنی دور ہوں گے کہ دوزخ کی آواز بھی نہیں سنیں گے۔ آواز تو بڑی بات ہے، اس کا سانس بھی نہیں سنیں گے، اس کی آہٹ میں نہیں سنیں گے۔ لا يسمعون حسیسها، اور کیا کریں گے؟ وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، وہ جنت کے مزوں میں ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ لا يحزنهم الفزع الاکبر، انہیں اس دن کی مصیبت پریشان نہیں کرے گی، اور کیا ہوگا؟ وتتلقاهم الملائکہ، فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے 1.25 لاکھ صحابہ دنیا سے جانے سے پہلے جنت کے حقدار بن گئے۔ یہ بھی نعت الرسول ہے، یہ بھی میرے نبی کی نعت ہے کہ جس کی نظر پڑی تو ولید کا بیٹا سیف اللہ بن گیا، خطاب کا بیٹا فاروق بن گیا، عفان کا بیٹا ذو النورین بن گیا، ابو قحافہ کا بیٹا صدیق بن گیا، ابو طالب کا بیٹا اسد اللہ بن گیا۔ یہ میرے نبی کی نظر پڑی ہے، یہ اس کی نظر کا اعجاز ہے۔ پتھر کے پجاری رضی اللہ عنہ بن گئے، 360 خداؤں کے ماننے والے، ایسے وحدانیت کا پرچار کرنے والے بنے کہ اللہ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں مرنے سے پہلے جنت کا حقدار بنا دیا۔ یہ بھی نعت الرسول ہے۔ موتا کی جنگ ہے، شکست کے آثار ہیں، زید شہید ہو گئے، اللہ کا محبوب مدینے میں بیٹھا ہے، 700 میل کے فاصلے پر جنگ لڑی جا رہی ہے، اور اللہ کا محبوب بیٹھا ہوا مدینے میں کہہ رہا ہے جھنڈا زید کے ہاتھ میں ہے، اور وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اس نے قتال کیا، اور وہ قتل ہو گیا، اور وہ جنت میں چلا گیا۔ ساری بڑی محفل ہے، اور اللہ کا محبوب یوں دیکھ رہا ہے، کہا اب جھنڈا جعفر کے ہاتھ میں ہے، اور وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اس نے قتال کیا، اور وہ قتل ہوا، اور وہ جنت میں چلا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 سردار بنائے تھے کہ زید شہید ہو جائے، جعفر شہید ہو جائے، عبداللہ، جب عبداللہ بھی شہید ہو جائے پھر جسے مرضی بنا لینا۔ ایک یہودی کھڑا سن رہا تھا، کہنے لگا ان تینوں کو تو شہادت کی بشارت دے دو، یہ ہو جائے یہ ہو جائے۔ نبی کا یہ ہو جائے بھی یقینی ہوتا ہے، اگر نبی کا اگر بھی یقینی ہوتا ہے، یہ تینوں واپس نہیں آئیں گے۔ زید شہید ہوئے، جھنڈا جعفر نے اٹھایا، چچا زاد بھائی جعفر، ایک ہاتھ کٹا، دوسرے ہاتھ میں جھنڈا، وہ ہاتھ کٹا، کٹے ہاتھوں میں جھنڈا، انہوں نے تلوار سے 2 ٹکڑے کیے، گرے، کب جھنڈا عبداللہ نے اٹھایا۔ یہ 2 مہاجر، تیسرے انصاری کا عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھا اور قتال کیا اور قتل ہوا اور جنت میں چلا گیا، اور اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے اور جھنڈا گر گیا، اور ادھر سناٹا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ ادھر کیا ہوا؟ ایک صحابی ہیں ثابت بن اقرم، انہوں نے ایسے جھنڈا اٹھایا، کہا یہ جھنڈا پکڑو قبل اس کے کہ ہمارے قدم اکھڑ جائیں۔ تو لوگوں نے کہا تو ہی پکڑ، تو بدر کا ساتھی ہے، جنگ بدر کا صحابی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 313 بدر کے صحابہ یہ دنیا میں جو مرضی کریں اللہ نے ان کی بخشش کا اعلان کر دیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا تو بدر والا ہے، تو پکڑ، کہا نا میرے بس میں نہیں ہے۔ ابھی میں وہاں اس میدان میں موتا میں کھڑے ہو کر یہ سارا جنگ کا نقشہ میری چشم تصور نے دیکھا ہے، اردن میں یہ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اب افراتفری مچ گئی، اور مقابلہ کیا تھا؟ مسلمان 3000 اور رومی 1 لاکھ، 3000 1 لاکھ۔ ہم تھوڑے ہونے کی وجہ سے مار نہیں کھا رہے، ہم نافرمانی کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں۔ 3000 1 لاکھ میں کیا جوڑ ہے؟ تو اب افراتفری ہے
تو اتنے میں کوئی بولا، کون بولا یہ آج تک نہیں معلوم ہو سکا، کوئی بولا جھنڈا خالد کو دیا جائے، خالد کو دیا جائے، تو چاروں طرف سے آواز آئی خالد کو دو، خالد کو دو۔ تو خالد بن ولید بولے میں تو نیا مسلمان ہوں اور میری پہلی جنگ ہے، کسی پرانے آدمی کو دو۔ لوگوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، خالد کو دو، خالد کو دو۔ تو اب اللہ کے نبی خاموش بیٹھے ہیں۔ پھر جب خالد نے ایک ہاتھ میں جھنڈا پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے یوں تلوار کو لہرایا تو میرے نبی نے کہا اب ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ، اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو باہر نکال لیا ہے، ولید کا بیٹا سیف اللہ بن گیا۔ کہاں؟ نظر کیمیا، حبیب اللہ کی نظر۔ اور خالد ولید کا بیٹا ولید بن مغیرہ کون جس کے لیے قرآن بولا، جس کے لیے قرآن بولا، وہ کیسا زبردست بولا، انه فکر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19۔ یہ آیات خالد کے والد، خالد کے باپ ولید پر لان تان کرنے کے لیے آئی ہیں۔ باپ قرآن کی لعنت کا شکار اور بیٹا کیا ہوا کہ اب میرے اللہ نے تلوار اپنی نکال لی ہے اور خالد سیف اللہ بن گیا۔ اور 3000 کے ساتھ سیف اللہ نے 1 لاکھ کے لشکر کے دان توڑ دیے اور ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ نظر ہے تو یہ نعت الرسول نہیں ہے، صرف نعت صحابہ بھی ہے قرآن۔ فلا وربک والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ یہ سب تمہارے نبی کی نعت ہے جو قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اپنے نبی کو بیچ میں لاؤ، اپنے رسول کو بیچ میں لاؤ۔ اس نے حاکم بن کے دکھایا، حکمران بن کے دکھایا، سیاستدان بن کے دکھایا، امام بن کے دکھایا، خامد بن کے دکھایا، باپ بن کے دکھایا، تاجر بن کے دکھایا، تلوار کو اٹھا کے دکھایا، جنگ لڑ کے دکھایا، امن قائم کر کے دکھایا، سلو کر کے دکھایا، تجارت بھی کر کے دکھائی، بازار بھی چلا کے دکھایا، مسجد کو بھی چلا کے دکھایا۔ وہ حج کا بھی امام ہے، وہ جنگ کا بھی سالار ہے، وہ ایک وقت میں ہر پہلو پہ اپنے نور کے ذریعے سے روشنی ڈال رہا ہے۔ چمگادڑ مت بنو، چمگادڑ مت بنو۔ میں کوئی جملہ اچھا لفظ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن میں صدمے سے کہہ رہا ہوں، یہ صرف چمگادڑ ہے جسے سورج کی روشنی نظر نہیں آتی اور وہ اندھیروں میں راہیں ڈھونڈتا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے چمگادڑ مت بنو، نور محمد دیکھو اس سورج سے زیادہ ہے، اس کی روشنی میں اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرو تو تمہارے مسائل حل۔ دریا اللہ کی، زمین اللہ کی، بجلی اللہ کی، برق اللہ کی، بھاپ اللہ کی، خزانے اللہ کے، لوہا اللہ کا، تانبا اللہ کا، پیتل اللہ کا، چاندی اللہ کی، سونا اللہ کا، پھول اللہ کے، سبزیاں اللہ کی، پتھر اللہ کے، پہاڑ اللہ کے،
آسمان اللہ کے، عرش اللہ کا، جنت اللہ کی، دوزخ اللہ کی، جبریل اللہ کا، اسرائیل اللہ کا، میکائیل اللہ کا، اسرافیل اللہ کا، عرش کے فرشتے اللہ کے، عرش اللہ کا، قلم اللہ کا، لوح اللہ کی، اور لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کی، اور آسمان کے لشکر اللہ تعالیٰ کے، اور نورانی اللہ کے، ناری اللہ کے، نوری اللہ کے، خاکی اللہ کے، آبی اللہ کے، فضائی اللہ کے، بہنے والے اللہ کے، گڑنے والے اللہ کے، لطیف اللہ کا، کثیف اللہ کا، حرکت والا اللہ کا، جاندار اللہ کا، بے جان اللہ کا، متحرک اللہ کا، ساکن اللہ کا، زہریلے اللہ کے، پھنکارنے والے اللہ کے، دھاڑنے والے اللہ کے، چنگھاڑنے والے اللہ کے، اڑنے والے اللہ کے، تیرنے والے اللہ کے، غرانے والے اللہ کے، دھاڑنے والے اللہ کے، کھلنے والے اللہ کے، مٹھاس اللہ کا امر، کڑواہٹ اللہ کا امر، اور حکومت اللہ کا امر، زمین آسمان کے خزانے اللہ کے امر، یہ اللہ جس کا سب کچھ، یہ اللہ محمد کا ہے۔ تم محمد کے بن جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ ہاں، اس کی زندگی زندہ ہے، تابندہ ہے، موجود ہے، موجود رہے گی۔ کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں، تمہارے نبی کا نسب نامہ 80 پیڑھیوں کے ساتھ موجود ہے۔ وہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مدر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن اود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوس، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوا، بن عیزی، بن زیشان، بن عیسر، بن اقناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحف، بن زارح، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن کیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعو، بن فائج، بن عابر، بن ارفقشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشالہ، بن ادریس، بن یرد، بن ملحل ایل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس، اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائیو، مسئلہ موت سے پہلے کا ہو یا موت کا ہو یا موت کے بعد کا ہو، اللہ کے حبیب کو بیچ میں لے آؤ تو اللہ آ جائے گا، اللہ آ جائے گا۔ قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، والضحى واللیل اذا سجا، یہ بھی قسم ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، یہ بھی قسم ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، یہ بھی قسمیں ہیں۔ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم، قرآن نے کافی ساری قسمیں اٹھائیں، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم کون سی؟ فلا وربک، فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ یہ قرآن کی سب سے حسین قسم ہے۔ کیا قسم اٹھائی ہے، کیا کہہ گیا محمد کا رب اپنے محمد سے، کیا کہہ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہہ گیا؟ اے میرے حبیب، مجھے تیرے رب کی قسم۔ واہ واہ، مجھے تو اس کا ترجمہ ہی سمجھ میں نہیں آتا ہے، یعنی کہ اس کے مفہوم، اس کی مراد، ترجمہ تو میں نے کر دیا تیرے رب کی قسم، پر بات کچھ اور ہے۔ محبت کی انتہا کو بتایا گیا ہے۔ کون ہے اللہ کے سوا محمد کا رب؟ کوئی اور ہے؟ اللہ خود ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ فلا وربک، اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم۔ کوئی اور؟
یہ ایسا کیوں کہا جاتا ہے کلام عرب میں؟ جہاں محبت کو آخری درجے تک پہنچانا ہو تو وہاں اپنی ذات کو اپنے سے جدا کر دیا جاتا ہے، اپنی ذات کو اپنے سے جدا کر دیا جاتا ہے، پھر باہر سے کھڑے ہو کر اپنی ذات کو محبوب کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، پھر پرایا بن کر قسم اٹھائی جاتی ہے۔ یہ محبت اور عشق کی آخری حد ہوتی ہے، جس کو میرے رب نے یوں کہا، فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے تیرے رب کی قسم۔ بتا دے خانپور والوں کو، پاکستان والوں کو، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک تیری شریعت پر نہیں آتے مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بتا دو زمینداروں کو، تاجروں کو کہ میرے حبیب کے سامنے جھکو تو میں تمہارا ہوں، ورنہ میں نہیں ہوں، نہیں ہوں، نہیں، میں کسی کا نہیں ہوں، میں صرف اسی کا ہوں جو تیرا بن کے دکھا دے۔ ساری تجارت سود پہ، سارا زمیندارہ سود پر، ساری فیکٹریاں سود پر۔ کیا کریں جی، فیکٹری نہیں چلتی، اللہ نے فیکٹریاں بند کر کے دکھا دیا، اب چلا کے دکھاؤ۔ کیا کریں، مل نہیں چلتی، کیا کریں، زراعت نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے بندو، میرے اللہ نے کہا یا سود چھوڑ دو یا میرا اعلان جنگ ہے، تو اللہ کھائے گا نہیں؟ ساری دنیا کو اب دکھا نہیں رہا تو سود کے بغیر کام کیسے ہوگا؟ سود کے بغیر کام کیسے ہوگا؟ سود کے بغیر تجارت کیسے چلے گی؟ ساری دنیا کی تجارت کو اللہ نے ٹھوکر مار کے دکھا دیا، اب چلا کے دکھاؤ۔ اس سے اور ٹھوکر لگنے والی ہے، اب یہ نظام ٹوٹنے پہ آ چکا ہے، اور یہ ٹوٹے گا، اور یہ ٹوٹے گا، اور یہ ٹوٹے گا، اور یہ ٹوٹ کے رہے گا، اور اسے ٹوٹنا ہی ہے، اور اسے اللہ توڑے گا، 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 اور اللہ نے اسے توڑنا ہی ہے کہ میرے رب کی دھرتی، میرے رب کا آسمان جب اس کی نافرمانی ہوگی پہلے مہلت دے گا، ڈھیل دے گا، پھر سمجھانے والوں کو بھیجے گا، جاؤ انہیں سمجھاؤ، بتاؤ تبلیغی جماعتیں ہر شہر میں پہنچی ہیں کہ نہیں پہنچی، ہر گاؤں میں پہنچی ہیں کہ نہیں پہنچی۔ پاکستان کا کوئی گاؤں بتاؤ جہاں تبلیغ والے نہ پہنچے ہوں، کوئی بستی بتاؤ جہاں تبلیغ والے نہ پہنچے ہوں، کوئی بلوچستان کا پہاڑ ہو، یا میں سندھ کے صحرا میں خود چلا ہوں، سندھ کے صحراؤں میں چلے ہیں، اور وہ گلگت کے پہاڑوں میں چلے ہیں، بلوچستان کے پہاڑوں میں چلے ہیں، کوئی گھر نہیں بچا، کوئی گاؤں نہیں بچا جہاں جا کر کہنے والے نے یہ نہ کہا ہو، بھائی اللہ کی مان لے، اللہ کے رسول کی مان لے، تو کامیاب ہو جائے گا۔ اس بول کے پہنچنے کے بعد حجت تمام ہو گئی، حجت تمام ہو گئی، حجت تمام ہو گئی۔ یا ماننا پڑے گا یا ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، دو باتوں میں سے ایک ہوگی، یا ہم مانیں گے تو اللہ کا کرم ہوگا، نہیں مانیں گے تو اب اللہ ٹھوکریں دے گا۔ اب ٹھوکر آئے گی۔ جتنی تبلیغ پاکستان میں ہوئی ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں، میں 6 بر اعظم پھر کے تمہیں بتا رہا ہوں، ساری دنیا پھر کے تمہیں بتا رہا ہوں، جس سے یہاں در در گھر گھر اللہ کا کلمہ پہنچا ہے اور اللہ کی آواز لگی، بھائیو اللہ کی مان لو، بھائیو اللہ کی مان لو، بھائیو اللہ کی مان لو۔ ریڈی والے سے لے کر بادشاہ کے دفتروں تک اللہ نے کلمے کو پہنچا دیا اور دعوت کی آواز کو پہنچا دیا، اور مسجد سے لے کر کنجر کے کوٹھے تک اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کی آواز کو پہنچا دیا ہے، اور آواز لگی ہے۔ اب ہمارے سامنے 2 چیزیں رہ گئی ہیں، تیسری ہے کوئی نہیں، یا ہم جھک جائیں اور توبہ کریں، پھر اللہ کی رحمت برکت کا در کھلے گا، اور اگر ہم اسی حال پر رہے تو پھر یہ کام اور بڑھے گا اور بڑھے گا۔ ہمیں لوٹ کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف آنا پڑے گا، آنا پڑے گا، آنا پڑے گا۔ جتنے مرضی جلسے ہوں اور جلوس ہوں اور ٹائر جلاؤ اور وابڈا کے خلاف نعرے لگاؤ، یہ اس سے کام نہیں بنے گا۔ بس تم مسجدوں کی طرف دوڑو اور اپنے مسائل علماء سے پوچھو، اور اپنی تجارت کو یہ دنیا کے مالداروں سے، دنیا کے دانشوروں سے نہیں، علماء سے پوچھو کہ حلال بتاؤ، حرام بتاؤ، سود بتاؤ اور مشتبہ بتاؤ، تاکہ ہم حلال کمائیں،
حرام سے بچیں، ہم سچ پہ چلیں، جھوٹ سے بچیں، ہم دیانت پہ چلیں، خیانت سے بچیں۔ علم والوں سے پوچھو کہ تجارت کیسے کروں، زراعت